السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر طرف افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آنے والے الیکشن اچھے ہوں اور اچھے لوگ الیکشن جیتیں. میرے مہمان، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں جانتا، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان سے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ اگر اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور؟ کمان اسپیک. جی ظاہر ہے نہیں آپ ممبر تو نہیں ہیں اسمبلی کے. دیکھیں، یہی کہہ رہا ہوں میں کہ جب اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور؟ نہیں، آپ میرا کوئی قصور آپ ممبر تو نہیں ہیں اسمبلی. نہیں پھر نہیں، کوئی پھر کیا قصور ہے؟ نہیں ہے نا. جی. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جب بل منظور نہیں ہوا، پھر پوچھ رہا ہوں ایک دفعہ اور آپ سے کہ اگر اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور؟ نہیں، کوئی قصور ہے کوئی قصور؟ جی. پھر یہ میری بیوی گھر میں اس بل کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں بھائی. آپ کو بات سمجھانی پڑے گی. جی اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا، جی. میرا کوئی قصور نہیں. نہیں. اب دوسری طرف بیوی میری جو ہے وہ بل کی خار مجھ پہ اتار رہی ہیں گھر میں. کیوں؟ پرسوں چوتھ بجلی کا بل آیا، پھاڑ دیا. کیا کیا؟ پھاڑ دیا. اس کے بعد آیا ٹیلی فون کا بل، کیا کیا؟ پھاڑ دیا. اس کے بعد آیا گیس کا بل، کیا کیا؟ پھاڑ دیا. کہہ رہی ہیں اب ہم بھی بل پھاڑیں گے. آپ کی بیگم ہے کون؟ بنت بطوطہ. ہر وقت سیر سپاٹے کرتی رہتی ہیں، ہر وقت. ان کی ایک عجیب تھیوری ہے یار. ان کی تھیوری یہی وہی کہتی ہیں کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ صرف نکاح کے وقت منظور کہتے ہیں اور ساری زندگی پھر بعد میں نامنظور کہتے ہیں. یہ تھیوری ہے ان کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیگم کوئی سیاسی خاتون ہے؟ سیاسی تو ہیں مگر خاتون کہہ سکتی ہیں. اب 3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے بغیر بتائے ہوئے گھر میں رکھ لی میٹنگ. کیا رکھ لی؟ گھر میں میٹنگ. اب گھر میں میٹنگ رکھ لی، 60-70 خواتین جو ہیں ایک کھلیے کی گھر میں انٹر ہوئیں. اور جو میٹنگ تھی وہ افطاری کے بعد تھی. اب افطاری شروع ہوئی. کھجور کھا کے جو گٹلیاں پھینک رہی تھیں وہ تو مجھے لگی اتنی کوئی خاص، اس میں میں برداشت کر گیا. کوئی، آپ نیچے کہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں بیٹھا تھا گھر کے کونے میں. اب وہ کھجور کھا کے گٹلیاں جو پھینک رہی تھیں تو وہ تو نہیں لگی مجھے، لیکن جو کھجور چوس کے منہ سے جب کہا کہ یوں جب گٹلی وہ مارتی تھیں، اٹ واز ہیٹنگ می لائک اے بلٹ. تو بھائی صاحب آپ جی بھائی صاحب. وہاں سے ہٹ جاتے؟ کدھر سے ہٹ جاتی؟ جہاں میں بیٹھا ہوا جی تھا ادھر سے ہٹ جاتی. جی. اب ایک گھر کا صرف وہی ایک کونا تھا بھائی جہاں سے مجھے وہ 60-70 خواتین جو ہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان میں ایک بھی دیکھنے والی چیز کوئی نہیں تھی. یہ افطار پارٹی آپ کی بیگم نے کی تھی؟ اصل میں یہ ہوتی ہے ون ڈش پارٹی ہوتی ہے، اور بیگم کے نام نکلی تھی کھجوریں. صرف کھجور؟ صرف کھجوریں اونلی. تو ون ڈش پارٹی مطلب؟ میں ایکسپلین کرتا جی. ہوں، مجھے پتہ تھا آپ پوچھیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری خواتین کیا کرتی ہیں، جگہ جمع ہوتی ہیں، لکی ڈرا جیسے نہیں ہوتا ہے،
ایک بال لے لیتی ہیں، اس میں ساری پرچیاں ڈال لیتی ہیں، کسی میں قیمہ، کسی میں روٹی، کسی میں آلو، کسی میں سبزی، کسی میں سموسے، کسی میں کھجوریں، یہ سب ہوتا ہے، بعد میں وہ ڈرا کرتی ہیں، جس کا جو بھی پرچی نکلتی ہے وہ سمجھ رہے ہو بولا تو اب کیا ہے کہ بیگم کے نام کی نکلی پرچی کھجوریں، بیگم کے نام کی نکلی پرچی کھجوریں. کھجوریں. اب جتنا میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا. مجھے یہ لگا کہ انہوں نے پہلے سے ہی ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی تھی جس پہ کھجوریں لکھا ہوا تھا، صرف ہاتھ یوں ڈالا، یوں نکالا، اس میں کھول کے بتا دیا کہ یہ کھجوریں. ان کا 40-50 عورتوں کے لیے کھجوریں بھی بہت لانی پڑی. بہت ساری لینی پڑی، بہت، اور کھجوریں لینے بھی میں گیا تھا. لیکن اب آپ اس سے پہلے کہ میں کھجور خریدنے کا واقعہ آپ کو سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اب میں کھجوریں لینے کے لیے گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک کھجور کے اوپر مسٹر مقصود، ایک کھجور کے اوپر 70 80 مکھیاں بیٹھی ہوئی. لو بھائی، 3 کھجوریں تو مکھیاں لے کے میرے سامنے ہو گئی، ایسے نکل گئی. اب وہ جو کھجوریں بیچ رہا تھا اس کا رنگ تھا سانولا. جب وہ کھجوریں لے کے مکھیاں اڑی تو میں نے اس کو یوں کیا تو وہ سانولے فروٹ بیچنے، کھجوریں بیچنے والے کے چہرے پہ سے جو مکھیاں اڑی تو اندر سے نکلا ایک گورا پٹھان. او ہو 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 ہو. میں تو ہل گیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ایکسکیوز می، مجھے سخت اعتراض ہے اس بات پہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ مکھیاں بیچ رہے ہیں یا کھجوریں؟ بھائی میری بات سنیے، پھلوں کی دکانوں پر ایرانی کھجوریں ملتی ہیں بند ڈبوں میں، بڑی اچھی پیک کی ہوئی. تو آپ وہاں سے ایرانی کھجوریں خرید لیتے ہیں؟ نہیں، ابھی سنو، میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. اگر جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر نہ پڑھتا تو میں خرید لیتا. مگر ایرانی کھجوروں سے جنرل صاحب کی کتاب کا کیا تعلق؟ میں تو ڈر گیا. میں نے کہا اگر ان کھجوروں کی پیکنگ میں بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہاتھ ہوا اور خدا نخواستہ کسی خاتون کے منہ میں کھجور گئی اور اگر گٹھلی پھٹ گئی اس کے منہ میں تو توبہ توبہ، میرے گھر میں تو قیامت مچ جائے گی. جی آپ قصہ سنا رہے تھے 50 خواتین کی میٹنگ کا. تو ابھی میں کھجوروں کا قصہ پورا نہیں ہوا. جی، 4 کلو کھجوریں خرید کے کھجوریں خریدنے گیا. میں بڑا غصہ ہوا. آئی واز ویری اپسیٹ. میں نے کھجور والے سے کہا، میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، تم کھجوروں کے اوپر سے مکھیاں کیوں نہیں اڑاتے ہو؟ تو جانتے ہو مجھے کیا کہنے لگا پورے شہر میں فلائی اوور بن رہے ہیں اور میرے کھجور کے اوور فلائی ہے تو تم اعتراض کر رہے ہو. شکر کرو کہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈنکی مچھر نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور ڈنکی مچھر جو ہے مکھیوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مکھیاں جو تھیں وہ ڈنکی مچھروں کو بیٹھنے کا موقع دے نہیں رہی تھیں. اور مجھ سے کہنے لگا رومالی. نہیں میری بات سنیں. ہاں. آپ کا روزہ تھا؟ آپ کا روزہ تھا؟ میرا ہاں روزہ تھا. اچھا، پھر آپ نے اپنے لیے کیا خریدا؟ میں نے اپنے لیے جی جلیبی کھانے کا بڑا میرا موڈ تھا. میں نے سوچا کہ میں افطار آج کھجور کے بعد جلیبیوں سے کروں گا. جی یہ ختم ہو گئی، ایک اور جو سلگا لوں. جی بالکل سلگاتا ہوں. ہاں بات کرتے رہو، مزہ آ رہا ہے بہت. اب جلیبیوں کا بھی ایک قصہ ہے بڑا مزیدار. اللہ معاف کرے، کہو اللہ مجھے معاف کرے. پہلے کہہ چکا ہوں. نہیں، ایک دفعہ پھر کہو، یہ بات ایسی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. اللہ آپ کو معاف. آمین. اب کیا ہوا بھائی، میں گیا جلیبی کی دکان پہ تو اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو جلیبی بنانے والا ہے، جلیبی جب بنتی ہے تو چھوٹے کپڑے سے بنتی ہے. جی، سفید چھوٹا سا کپڑا اس ہوتا میں ہے. چھید ہوتا ہے، میدا اس میں ہوتا ہے، یوں 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 بنتی ہے نا جلیبی. جی اب جب میری نظر پڑی جلیبی والے پہ تو وہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا. اس نے اتنے بڑے کپڑے میں یوں پکڑ کے جلیبیاں یوں یوں کر رہا تھا، اور وہ جو اتنا بڑا کپڑا تھا اس کے 2 طرف جو ہیں وہ پائنچے لٹک رہے تھے. نہیں سمجھے؟ نہیں تم سمجھے نہیں، سوچ میں پڑ گئے نا. دیکھو جلیبی کیسے بنتی ہے؟ چھوٹے کپڑے سے. چوکور کپڑے میں میدا بھر کے چھید سے.
اللہ تمہاری عمر دراز کرے، سمجھدار ہو. اب وہ جو بنا رہا تھا جلیبیاں، وہ کیسی بنا رہا تھا جلیبیاں کہ ایک بڑا سا کپڑا تھا جس کے دو طرف پائچے لٹکے ہوئے تھے اور یوں پکڑے ہوئے یوں 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 کر رہا تھا. میں نے اس کے لونڈے سے پوچھا جو وہاں کام کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ اتنے بڑے کپڑوں کے اندر کیوں بنا رہا ہے جلیبی؟ کہنے لگے کہ اصل میں ان کو کپڑا ملا نہیں تو یہ اپنے پاجامے میں چھید کر کے یہ جو ہیں جلیبیاں بنا رہے ہیں. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا شرم کر بےہودہ غلیظ آدمی، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو پاجامے میں سوراخ کر کے جو ہے جلیبیاں بنا کے بیچ رہا ہے؟ کہنے لگا شٹ اپ. میں تو نہ کیا، میں نے کہا مجھے کہہ رہا ہے شٹ اپ؟ کہنے لگے خاموش رہو، یہ واشن میئر ہے یہ پاجامہ، اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہوا ہے جس میں سے ایک ایک وقت میں ایک ایک پاؤ جلیبیاں نکل رہی ہیں، اور یہ واشن میئر ہے، بعد میں اسے دھو لوں گا اور جو جہاں سوراخ کیا ہوا ہے وہ بیگم ترپائی کر دیں گی. یہ ہوا. کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا آپ کا؟ جھگڑا؟ نہایت بدتمیز آدمی تھا، مجھ سے کہنے لگے چلو 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 چلو. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ چلو 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 چلو. کہنے لگا رومالی روٹی تو بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، اور پاجامہ جلیبی کھاتے ہوئے موت آ رہی ہے، چلو یہاں سے. نکال دیا مجھے وہاں سے اس نے. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ پاجامہ جلیبی کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو واقعہ میں نے سنا ہے اس کے بعد جلیبی سے تو مجھے ہو گئی نفرت. میں نے اب برا مت ماننا اس کی جگہ امرتیاں شروع کر دی، جلیبی چھوڑ دی میں نے. اب دوسرا مجھے جو باولے پن کی حد تک شوق ہے وہ ہے نہاری کھانے کا. کائے کا؟ نہاری کھانے. نہاری کھانے کا. اب نہاری سب سے اچھی ملتی ہے بھائی اشتیاق کی دکان پہ. جی میں جانتا ہوں، جانتے ہو نا بھائی اشتیاق؟ اشتیاق و مشتیاق. مشتیاق. اب بڑی بڑی ان کے وہاں دیگیں ہوتی ہیں، وہاں بھٹی میں گڑی ہوئی. ہائے ہائے ہائے، میرا خیال ہے 3-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں، اتنی اچھی لذیذ نہاری. لو بھائی میں اپنی موٹر میں بیٹھ کے پہنچ گیا بھائی اشتیاق کی نہاری کی دکان پہ. ابے وہاں میں نے ایک عجیب سین دیکھا بھائی. وہاں تو اللہ معاف کرے ایک پٹا مچی ہوئی تھی، ہنگامہ شور شرابہ، کوئی 150-200 لوگ جمع تھے، اور بھائی اشتیاق کی گردن جو تھی وہ بھائی مشتاق کے ہاتھ میں تھی، اور بھائی مشتاق کی پیٹھ پر ان کے یہاں کام کرنے والے 3-4 لونڈے بھائی مشتاق کی پیٹھ پہ برنول لگا رہے تھے. میرا خیال ہے کچھ خدا جھوٹ نہ بلوائے 4-5 ٹیوبیں تو میرے سامنے لگا دی. کیوں؟ ہاں اب آئے ہو نا میرے بھی دماغ میں جو سوال کل بلایا تھا اس وقت کہ کیوں. میں نے جب معلومات کری اور جو مجھے قصہ پتہ چلا تو اس میں تو برنول لگنا لازمی تھا. اب قصہ کیا تھا وہ سنو. ہوا یہ کہ بڑی دیر کی نہاری ختم ہو گئی تھی. بھائی مشتاق جو تھے دیگ کو صاف کرنے کے لیے اتر گئے دیگ میں، ٹھیک ہے جی. اب بھائی اشتیاق جو ہے انہوں نے کیا کرا، تھوڑی دیر بعد نیچے جس میں وہ جو گیس لگی ہوئی ہوتی ہے نا دیگ کے نیچے. جی. دیگ کے نیچے جو چولہا جو ہوتا ہے اس کی گیس کھولی، ماچس لگائی، بھک کر کے وہ جلا. اب اندر سے جو چیخ پکار و پٹا مچی، بھائی مشتاق جو ہے وہ چلانے لگے ابے. تو بھائی ایک دم سے جو ہے نا بھائی اشتیاق گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی مشتاق میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھول گیا تھا کہ آپ دیگ کے اندر اترے ہوئے ہیں اور دیگ کی صفائی کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں. تو اندر سے بھائی مشتاق کی آواز آئی، ابے میری بونگ پہ تو ہری مرچیں اور ادرک ڈال کے مجھے بیچ دے. یہ ہوا تھا، یہ قصہ تھا. میٹنگ بتائیں نا، چھوڑ دیں. میٹنگ وہی گٹھلیاں چل رہی تھیں. جی آپ بتا رہے تھے کھجوروں دھڑا دھڑ کھجوروں کی گٹھلیاں پھینک رہی تھیں. اب اس کے بعد وقفہ آیا نماز کا. جی.
اب تقریباً 60 خواتین میں سے 40 خواتین جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں. وہ گھٹنے خراب ہو گئے. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں مت جاؤ اچھا ٹھیک. کیونکہ میں بھی نہیں گیا تھا ڈیٹیل میں, اچھا ٹھیک. تو تم بھی مت جاؤ. ٹھیک. بلا وجہ دماغ خراب کرنے کی باتیں نہ کرو کہ ان کے گھٹنے خراب تھے, فلانا تھا. اب پھر میں ان ڈاکٹروں کا پوچھوں کہ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہیں اور کون کون سی دوا کھا رہی, فضول کی بات ہوتی ہے. مت جاؤ. جو میں نے کہا ہے اس پہ اسٹک کرو کہ 60 میں سے 40 خواتین جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں. ٹھیک ہے؟ کس بات کی مسکراہٹ آ رہی ہے تمہیں؟ نہیں, آپ نے جس طرح ڈانٹ رہے ہیں مجھے وہ اچھا نہیں, ڈانٹنے کی بات نہیں. دیکھو بات یہ, ایک جو بات ڈسکشن ہو رہا ہے تو پھر ہو رہا ہے ڈسکشن کہ بھائی مسئلہ یہ. پیکٹ کہاں گیا میرا سگریٹ کا؟ تمہارے کہنے تو نہیں ہے؟ نہیں. ہاں, تو یہ ڈسکشن ہو رہا ہے نا خواہ کا بیچ میں. اب تم نے ٹوکی لگا دی کہ بھئی گھٹنے خراب تو نہیں ہے, تو میں تپوں گا ہی نہیں تپوں گا. جی. کیونکہ میں نے تو نہیں پوچھا, میں نے معلومات بھی نہیں کری اس بات کی. ایک منٹ, لو بھائی ختم نہیں ہو گئی, خیر چھوڑو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 60 میں سے 40 خواتین جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں. ایک خاتون میرے کنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی ذرا سا مجھے نماز پڑھنی ہے, ایکسکیوز می, آپ مجھے کرسی دے دیں. تو میں ذرا سا ایسے سرک گیا, میں نے جگہ دی, میں نے کہہ لیجیے بیٹھیے نماز پڑھ لیجیے. بھائی ایک دم تنک کے مجھے دیکھا, کہنے لگی جہنمی, یہ کہہ کے وہ چلی گئی. آپ ان کو کرسی دے دیتے ہیں؟ آپ کرسی چھوڑ دیتے ان کے لیے؟ کس کے لیے؟ ان خاتون کے لیے. کیسے چھوڑ دیتا؟ بھائی میں کرسی نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ کرسی پہ بیٹھ کے میں نہاری کھا رہا تھا. اب نہاری کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی میرے زانوں پہ. اب نہاری کھڑے ہو کے تو کھا نہیں سکتے بھائی, کیا کھا سکتے ہو آپ؟ نہیں, آپ کھا سکتے ہو تو کھا لو, آپ کو کوئی پتہ نہیں. آپ کھڑے ہو کے کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے. بیٹھ کے کھائیے. نہاری بیٹھ کے کھائے. لو بھائی جب نماز ختم ہوئی, سیم خاتون وہی آئی میرے پاس اور کہنے لگی ذرا جگہ دیجیے, سرکیے, میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ نہاری کھاؤں گی. میں نے کہا یو ویلکم. میں ایسے ہو کے میں نے جگہ دے دی, وہ بیٹھ گئی اور نہاری کھانے لگی. اب انہوں نے کیا کرا, سب سے پہلے اٹھائی وہاں سے ایک نلی اور ایسے کیا, یوں کر کے اس میں سے نکالا, سارا گودا کھا گئی. اور وہ نلی خالی مجھے پکڑا دی. میں تو تب گیا, لیکن میں نے بھی ایسی بات نہیں, ذہانت کا چرچا میرا بھی رہا کالج کے زمانے میں. میں نے اس خالی نلی کا پتہ ہے کیا استعمال نکالا, کہ میں نے اس کی بنا لی دوربین. اب جہاں جہاں مجھے دیکھنا ہوتا تھا میں دوربین سے دیکھ رہا تھا. لو بھائی نلی نہاری سب کھا کھو کے مجھ سے کہنے لگی اور سنائیے. میں نے کہا آپ سنائیے, آپ کو کیا کیا شوق ہے؟ تو کہنے لگی نہاری کھانے کے علاوہ مجھے قوالی سننے کا بڑا شوق ہے. آپ ان خاتون سے پہلے کبھی ملے تھے؟ نہیں, اس گفتگو کے بعد ہم نے قسم کھائی کہ آئندہ ہم ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے. بھائی میٹنگ کائے کی تھی؟ تو اپنا بات میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تپیں گے نہیں آپ. نہیں, میٹنگ کائے کی تھی؟ ہاں, ریلیکس ہو کے بات کریں, مزہ نہیں آتا بغیر سگریٹ کی بات. جی بات چیت میں میٹنگ تھی عورتوں کے حقوق. کھانا کھانے کے بعد ساری خواتین ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئی. جی. کلیکشن ہو گیا, سب کا جمع ہو گئی. میری بیوی نے مائکرو فون اور اسپیکروں کا انتظام کیا ہوا تھا. ایک خاتون مائک پہ آئیں اور انہوں نے تقریر شروع کی, عورتوں کے حقوق. لائٹ چلی گئی. کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی. اب جب لائٹ چلی گئی تو میری بیگم میرے پاس آئیں, کہنے لگی کہ میاں لائٹ چلی گئی ہے. میں نے کہا بھائی اگر موم بتی کی روشنی میں حقوق ہو سکتے ہیں تو میں موم بتی جلا دیتا ہوں. ٹک, لائٹ آ گئی. کیا ہوا؟ لائٹ آ گئی. ٹک, لائٹ آ گئی. وہی خاتون مائک پہ پھر آئیں
اور آ کے کہنے لگیں عورتوں کے حقوق. لائٹ پھر چلی گئی. کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی. لائٹ چلی گئی. اندھیرے میں ایک خاتون کی آواز آئی، کہنے لگی لگتا ہے کہ عورتوں کے حقوق میں اندھیرا ضروری ہے. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. بڑے وقفے لے رہے بھائی. پھر آپ کی وہ میٹنگ شروع ہوئی خواتین کی. ہاں خواتین کی میٹنگ شروع ہوئی، میں تو جا کے باہر بیٹھ گیا. پھر لائٹ تو نہیں گئی؟ نہیں پھر لائٹ نہیں گئی. آدھی خواتین جو تھیں وہ تو کمرے کے اندر چلی گئیں، کچھ اٹھ کے اس دوران اور جا کے کوئی انڈیا کی کوئی سیریل آ رہی تھی وہ دیکھنے لگیں، اور کوئی 8-10 خواتین جو تھیں وہ سو گئیں. خراٹے لے رہی تھیں باہر. مجھے اتنے زور زور کے خراٹے میں نے سنے، میں تو سمجھا کہ پاکستان کو F-16 مل گئے. میٹنگ ختم ہو گئی تھی؟ میٹنگ ختم نہیں ہوئی تھی. 10 بجے کے بعد انہوں نے پھر میٹنگ شروع کی. ایک خاتون آئی مائک کے اوپر، کہنے لگی انہوں نے ہمارا بل پھاڑ دیا. اب بہنوں میں بھی آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اب جب یہ بھی کبھی آپ سے کوئی فرمائش کریں تو اپنے کمروں سے نامنظور نامنظور کہہ کر نکل کے برآمدوں میں جا کے بیٹھ جائیں. آپ کی بیگم نے کوئی تقریر کی؟ میری بیگم نے اس کے بعد تقریر کی، اور میری بیگم نے جنرل پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر کی بڑی تعریف کی، جبکہ میری بیگم کو انگلش نہیں آتی. اور کہنے لگی، اصرار کرنے لگی کہ اسے میٹرک کے کورس میں شامل کیا جائے. سچائی لکھی ہوئی ہے اس میں ساری. تو میٹنگ ختم کیسے ہوئی؟ میٹنگ ختم یہ ہوئی، آخر میں میری بیوی نے جنرل پرویز مشرف کی دراز عمر کے لیے دعا منگوائی سب سے، اور پھر ان کے نام پہ 2 بکرے صدقے کیے. یہ ہوا. جی بکرے بھی کٹ گئے صدقے کے، اور دعا بھی اس کا ہو گئی. مطلب ہے کہ آپ کی بیگم اور وہ خواتین کا تعلق مسلح قاف سے تھا، کیونکہ سب کچھ قاف کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں اب دیکھیے، یہ آپ کا جو ذہن ہے نا وہ ایک عجیب، اللہ معاف کرے، ایک آپ کا یہ جو سفید بالوں کے اندر جو ایک بھیجا ہے. نہیں، مسلح قاف تو کوشش کر رہا ہے کہ عورتوں کا بل پاس ہو جائے. میں تو بھائی یہ سب، میں سیاست پہ بات کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں سیاست پہ بات نہیں کر رہا نا. ڈونٹ ٹاک پالیٹکس. اوکے، میں کر رہا ہوں سیاست. اتنی دیر سے جو میں بات کر رہا ہوں کوئی ایک بھی لفظ میں نے سیاسی کہا نہیں. تمہیں کوئی تکلیف ہے خام خائی کی بیچ میں لے آتے ہو؟ پارٹی میٹنگ ختم. بات کر رہا ہوں میں کہ ان کے صدقے دیے گئے. اب کہہ رہے ہو مسلم لیگ قاف سے تھا. بے کیا صرف قاف والے صدقہ دے سکتے ہیں؟ اچھا، خام خائی کیا خبر ہو؟ اس کے بعد معاف کرنا، میرا ریش ہو گیا تھا. کہاں ریش ہو گیا تھا؟ مجھے ریش منہ سے نکل آیا تھا ریش. اب کیا ہوا، جب یہ سارا کچھ سلسلہ اینڈ ہوا، وہ یہ خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگی یعقوب نہاری بچی ہے یا ختم ہوئی؟ پھر لائٹ چلی گئی تھی. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے مزید گفتگو تو کرو نا. جب دل نہیں میری انور دیکھو، جب دل چاہ رہا ہے تو کرو یار. نہیں انشاءاللہ. نہیں لیکن تم میں خرابی ہے، ایک کلیئر کٹ بات میں خواہ مخواہ کی ایک پالیٹکس لے آتے ہو اور پھر کہہ رہے ہو باتوں میں مزہ آ رہا ہے. اگلے کسی پروگرام میں ان کو دوبارہ تفصیل سے بلانا. تفصیل سے بلاؤں گا. اوکے، اجازت دیجیے. خدا حافظ.